الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کی آیات ہیں جن میں مال کی قربانی کا ذکر ہے اور قربانیوں کے حوالے سے تقریباً ایک تسلسل میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں بیان فرمایا ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال
جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیں اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ پھر فرماتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے بعض کو ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے، اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت ہو، اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہدایت دینا تجھ پر فرض نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے، جبکہ تم تو اللہ کی رضا جوئی کے سوا کبھی خرچ نہیں کرتے، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا، اور ہرگز تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مالی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں جو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اسلام دوسرے مخالف مذاہب کا شکار بن رہا ہے، چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ جب یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا اسلام کی ترقی کے لیے ہم قدم نہ اٹھائیں؟ خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے تو اس سلسلے کو قائم کیا ہے، پس اس کی ترقی کے لیے صحیح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کی تعمیل ہے۔ فرمایا یہ وعدے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے دے گا میں اسے چند گنا برکت دوں گا، دنیا ہی میں اسے بہت کچھ ملے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آرام میسر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخلصین کی جماعت عطا فرمائی جس نے آپ کی بات کو سنا اور لبیک کہا اور قربانیاں دیں۔ چنانچہ ان قربانیوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کا بہت بڑا حصہ غرباء کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجود کہ یہ غرباء کی جماعت ہے تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے، اور وہ اسلام کی ضروریات کو سمجھ کر حت المقدور اس کے لیے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی قائم کردہ
جماعت کے افراد کو صرف آپ کی زندگی میں ہی قربانیوں اور اخلاص و وفا میں نہیں بڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آج سے تقریباً 130 سال قبل جو جماعت قائم فرمائی تھی، اور 130 سال گزرنے کے بعد بھی اس جماعت میں ایسے قربانی کرنے والے مخلصین ہیں، عطا فرماتا رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے، جو دین کی خاطر اپنی طاقت کے مطابق اور بسا اوقات اپنی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کر قربانیاں کر رہے ہیں، اور ان معیاروں پر بھی پورا اتر رہے ہیں، اور ان وعدوں سے بھی حصہ لے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے ہیں۔ یہ معیار اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے قائم کردہ اس جماعت میں ہی نظر آتے ہیں، جس کی چند مثالیں اس زمانے کی بھی میں پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعات دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے لوگوں کے ہیں، جو اس عہد کو نبھا رہے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنا مال پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ چنانچہ میں پہلے واقعے میں کیمرون کا ایک واقعہ ہے۔ وہاں کے معلم لکھتے ہیں کہ جب ہم ویسٹرن ریجن کی ایک جماعت مارتا میں چندہ تحریک جدید کے سلسلے میں گئے تو وہاں کے چیف سہام عثمان صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ جماعت کے معلم صاحب چندہ تحریک جدید کے لیے آئے ہیں اور سب اس مالی قربانی میں حصہ لیں، کیونکہ آج سے 2 سال قبل چیف کہنے لگے میں اکیلا یا بعض اوقات 2 یا 3 آدمی میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، لیکن جب سے اس گاؤں میں جماعت احمدیہ قائم ہوئی ہے اور ہم نے اس جماعت کو قبول کیا ہے، تب سے ہماری مسجد نمازیوں سے بھرنے لگ گئی، اور بعض اوقات تو نمازیوں کو مسجد کے اندر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ نمایاں تبدیلیاں کہنے لگا صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے یہاں آنے سے آئی ہیں، اس لیے ہمیں جماعت کی ہر تحریک میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ انقلاب جو احمدیت کے ذریعے سے ان میں آ رہا ہے کہ باتوں میں بڑھ رہے ہیں اور مالی قربانیوں میں بھی بڑھ رہے ہیں، یہ ایک عجیب انقلاب ہے، اور یہ ان سب پرانے احمدیوں کو بھی توجہ دلانے والا ہے جن کی توجہ عبادتوں کی طرف بھی کم ہے اور باوجود حالات اچھے ہونے کے مالی قربانیوں کی طرف بھی کم ہے۔ پھر کیمرون کے ایک معلم ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ کیمرون کے انتہائی شمال میں واقع جماعت مدیبو میں تحریک جدید کے چندہ کی تحریک کے لیے گئے اور گھر گھر جا کر نوآبائین کو چندے کی تحریک کی۔ اس پر ایک احمدی عثمان صاحب نے بیان کیا کہ آپ جب پچھلی دفعہ چندے کے لیے تحریک کر کے گئے تھے تو میں نے نیت کی تھی کہ 10,000 فرانک صیفہ ادا کروں گا اور مکئی بھی دوں گا۔ اس کے چند دن بعد میرے بیٹے نے کہا کہ وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں نوکری کے لیے انٹرویو پر جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ وہاں بھی تیسری دنیا کے بعض ملکوں کی طرح نوکریاں لینے کے لیے بھی کچھ دینا پڑتا ہے افسروں کو۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا، میرے پاس تو 10,000 فرانک صیفہ ہے اور یہ میں نے تحریک جدید میں ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے تم جاؤ اور نوکری کا انٹرویو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ عثمان صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ رقم چندہ میں ادا کر دی اور اس کے چند روز بعد ہی میرے بیٹے کا شہر سے فون آیا کہ میں انٹرویو میں پاس ہو گیا ہوں
اور جلد ہی مجھے نوکری مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ وہاں جو ایسا افسروں کا دل پھیرا کہ بہت کچھ دینے والوں کو نوکری نہیں ملی، اور اس بیٹے کو اس کی دعاؤں اور نیک نیت اور قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوکری کا انتظام کر دیا۔ پھر گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ نیامی ڈسٹرکٹ کے گاؤں میں تحریک جدید کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ یہ خلیفہ وقت نے یہ کہا ہے کہ تمام نومبائین اس تحریک کا حصہ بنے۔ چنانچہ وہاں موجود تمام لوگوں نے چندہ جات کی ادائیگی کی۔ ایک خاتون کوجہ بائے صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے اجلاس کے دوران 20 ڈلاسی چندہ ادا کیا تھا۔ ان کے پاس اس وقت صرف 20 ڈلاسی تھے جو انہوں نے مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ گھر پہنچی تو ان کے ایک مہمان نے انہیں 500 ڈلاسی تحفتاً دے دیے۔ چنانچہ اگلی صبح وہ دوبارہ مسجد آئیں اور مزید 50 ڈلاسی چندے میں ادا کر دی اور کہنے لگیں کہ یہ پیسے مجھے صرف چندے کی برکات کی وجہ سے ہی ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لوٹانے کا وعدہ جو ہے وہ بھی ان کے ایمان و ایقان میں ترقی کا باعث بنتا ہے۔ گو انہوں نے قربانی اس لیے سے نہیں کی تھی کہ مجھے لوٹایا گا، اللہ تعالیٰ فوراً لوٹا کے دے دے گا، لیکن یا فوری طور پر مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ادھار نہیں رکھا۔ پھر بینن کے ریجن بوئیکو کے مبلغ لکھتے ہیں کہ یہاں اس شہر میں جماعت کے سیکٹری مال کا جو روزی کمانے کا ذریعہ تھا وہ ایک 3 پہیوں والی موٹر سائیکل رکشہ تھا جو چوری ہو گئی۔ اور افریقہ میں عموماً جو چیز چوری ہو جائے اس کا ملنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ جب ان کے دوست احباب ان سے ملنے آتے اور چوری کا سن کر افسوس کا اظہار کرتے تو وہ کہتے توکل کی حالت دیکھیں ان کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، کیونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور اس موٹر سائیکل کے ذریعے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اور وقت پر اپنا چندہ ادا کرتا ہوں۔ اس لیے شاید کسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے عارضی طور پر اس کے لیے انتظام کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر کے مجھے واپس کر جائے۔ یہ بات سن کر لوگوں کو خیال ہو کہ شاید ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے چوری کا، اور اس وجہ سے ان کے دماغ پر تھوڑا اثر ہو گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے ملکی قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے پولیس میں رپورٹ کر دی اور گھر میں آرام سے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں 2 ہفتے گزرے تھے کہ ان کا ہمسایہ جو خود بھی موٹر سائیکل ٹیکسی یا رکشہ چلاتا تھا، اس نے غنیوں صاحب کو فون کیا کہ میں نے آپ کو موٹر سائیکل دیکھا ہے، رکشہ دیکھا ہے، لیکن اس کا رنگ تبدیل کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس پر پولیس کو اطلاع دی گئی تو پولیس نے دونوں مالکوں کو موٹر سائیکل کے اصل پیپر لے کر پولیس اسٹیشن حاضر ہونے کو کہا۔ تحقیق کرنے پر اس شخص کے کاغذات جو تھے وہ جعلی نکلے۔ اس پر پولیس نے اس شخص کو کہا کہ 2 دن میں موٹر سائیکل کی مرمت کروائے اور رنگ پہلی شکل میں لے کر آئے اور مالک کے سپرد کرے، اور اس طرح پھر موٹر سائیکل ان کی واپس ہو گئی۔ وہ موٹر سائیکل لے کر فوراً مشن ہاؤس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ ابھی میرا تحریک جدید کا چندہ ادا ہونا باقی ہے، میں اب کام کی تلاش میں جا رہا ہوں اور اس ہفتے میں جو منافع آئے گا وہ چندے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ چندے کی برکت سے ہی یہ موٹر سائیکل مجھے واپس ملی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 1 ہفتے میں 12,000 فرانک صفا کما کر چندہ تحریک جدید میں ادا کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل اور ایمان کی عجیب مثال ہے۔ انڈیا سے انسپکٹر تحریک جدید لکھتے ہیں شہاب صاحب کہ جماعت احمدیہ
چنتا گنٹا کی ایک لڑکی صوفیہ بیگم نے اپنے بھائی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو والدہ کے ساتھ جلسوں میں جایا کرتی تھی اور علماء کرام کی تقاریر میں سنا کرتی تھی کہ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے مالی قربانیوں کی تحریک فرمائی تو بہت سی مستورات نے حضور کی خدمت میں اپنے زیورات پیش کیے۔ جب بھی یہ ایمان افروز واقعہ سنتی تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی کاش میرے پاس بھی زیور ہوتا تو میں بھی اسے چندہ تحریک جدید میں دیتی، مگر غربت کی وجہ سے میرے لیے یہ ناممکن تھا۔ لیکن اب مجھے 2 تولہ سونا میری والدہ کی وفات کے بعد ترکے میں ملا ہے، وہ میں پیش کرتی ہوں، کیونکہ پتہ نہیں اس کے بعد میرا زیور رہے نہ رہے۔ کہتے ہیں ہم نے ان کو سمجھایا، یہ انسپیکٹر صاحب نے بھی، لوگوں نے بھی، کہ آپ کی شادی ہونی ہے اور زیور کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ بضد رہی اور 2 تولے سونے کی قیمت چندہ تحریک جدید نے ادا کر دی۔ یہ میں ابھی پچھلے جمعے میں امریکہ میں بھی کہا تھا، اکثر کہتا رہتا ہوں کہ غرباء تو قربانیاں مالی کر رہے ہیں، لیکن امیر جو اچھے حالات میں لوگ ہیں ان کو اپنے حالات پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا ان کی قربانی کے معیار ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایسے معیار ہونے چاہیے، اور پھر ان کو قبول بھی فرماتا ہے۔ انڈیا سے ہی ایک انسپیکٹر تحریک جدید صوبہ کرناٹک کے لکھتے ہیں کہ ایک دوست کا چندہ تحریک جدید 2500 روپے قابل ادا تھا، ان سے ادائیگی کی درخواست کی گئی کہ تحریک جدید کا سال ختم ہونے میں صرف چند دن رہ گئے ہیں۔ اس پر موصوف نے کہا کہ بارش کی وجہ سے پچھلے 3 ماہ سے کام بالکل بند ہے اور آمد کی بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ تو اس پر کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ ادائیگی کا ارادہ کر لیں اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ کہہ کے میں اگلی جگہ چلا گیا۔ شام کو جب وہاں دوسری جگہوں کے دورے سے واپس آیا تو موصوف خود مشن ہاؤس آئے اور اپنا مکمل چندہ ادا کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کس طرح ہو گیا اتنی جلدی؟ کہنے لگے کہ بس یہ ارادہ اور کی برکت اور چندہ دینے کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں نے دعا بھی کی، اور میرے آدمی نے کچھ عرصے سے کچھ پیسے دینے تھے، ایک آدمی نے کچھ عرصے سے میرے کچھ پیسے دینے تھے، اور میں کئی مہینے سے اس کا چکر لگا رہا تھا، نہیں دے رہا تھا، لیکن آج اچانک خود میرے گھر آیا اور میری رقم لوٹا دی۔ پھر تنزانیہ سے مولم صاحب لکھتے ہیں، موسیٰ صاحب کہ دارالسلام جماعت کے ایک انتہائی مخلص احمدی دوست ہیں اور جماعتی دفتر میں خدمت بھی کر رہے ہیں۔ ان کی ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اور فیملی کے تحریک جدید اور وقف جدید کے وعدہ جات کی ادائیگی رمضان سے پہلے کر دیں، لیکن اس سال گھریلو حالات کے باعث وہ وعدہ جات کی ادائیگی نہ کر سکے، اس وجہ سے بہت پریشان تھے۔ بہرحال انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے کوئی راستہ نکالے۔ عید کے موقع پر کہتے ہیں کہ ان کو عیدی ملتی ہے جماعت کی طرف سے، تو جماعتی کارکنان کو جو عید کو تحفہ دیا گیا، انہوں نے سوچا تھا کہ ملنا ہے عید کے موقع پر، اس میں سے تحفے میں سے چندہ دے دوں گا اپنی عید کی ضروریات پوری کرنے کے بجائے۔ لیکن جب انہوں نے حساب لگایا تو جو عید کا تحفہ عموماً ملا کرتا ہے اس کو دینے کے بعد بھی بقایا رہ جانا تھا۔ اس پر انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے ایسے سامان پیدا کر دے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ادائیگی کر دیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ عیدی ملی تو وہ اس رقم سے زائد ملی جو عموماً ملا کرتی تھی، اور انہوں نے اپنے سارے وعدے جو تھے چندے کے پورے کر دیے۔ ماسکو سے رضوی صاحب لکھتے ہیں
کہ ایک نومبائع دوست دادم صاحب کا تعلق رشیا کے ایک دور افتادہ اور پسماندہ علاقے بوریاتیا سے ہے۔ انہیں 2017 میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی تھی۔ امسال مارچ کے مہینے میں یہ ایک ہفتے کے لیے ماسکو آئے تاکہ احمدی بھائیوں سے ملاقات ہو اور تعلیمی اور تربیتی فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مالی تنگی کی وجہ سے بعض اوقات نہایت سخت حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ماسکو میں قیام کے دوران نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد گفتگو کے دوران انہیں جماعت کے مالی نظام اور اس سے متعلق برکات کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا اور کچھ چندہ دینے کی بھی تحریک کی گئی۔ ان کے محدود وسائل کی اور تنگ دستی کی وجہ سے یہی خیال تھا کہ اگر یہ 50 روبل بھی چندہ دے دیں تو ان کے لیے یہ بڑی قربانی ہے۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد انہوں نے چندہ تحریک جدید اور وقف جدید کے لیے 2000 روبل ادا دے دیے اور کہا کہ میری طرف سے چندہ قبول کر لیں، اور ساتھ بار بار افسوس کرتے رہے کہ میں نے پہلے کیوں چندہ نہیں دیا اور اتنی دیر کیوں کر دی، سال سے زیادہ ہو گیا مجھے احمدی ہوئے۔ ان کے حالات کے مطابق مبلغ لکھتے ہیں کہ بہت بڑی قربانی تھی۔ یہ ہیں قربانی کے معیار، اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حیرت ہوتی ہے ان کے اخلاص و وفا کو دیکھ کر۔ پھر ماسکو سے ہی مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ جماعت ماسکو کے ممبر ہیں، ایک لمبا عرصہ سے ماسکو میں مختلف اداروں میں ملازمت کرتے رہے ہیں۔ جس جگہ یہ آج کل ملازمت کر رہے ہیں اس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس جگہ انٹرویو دیتے ہوئے مجھے مالکان نے بتایا کہ ہمارے یہاں تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جاتا، جو تنخواہ ملے گی اسی پہ ہمیشہ تمہیں گزارا کرنا پڑے گا، اس لیے اگر آپ کو یہ تنخواہ مناسب لگتی ہے تو ملازمت کر لیں ورنہ رہنے دیں۔ کہتے میں نے ملازمت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد تحریک جدید اور وقف جدید کی تحریکات کے بارے میں جماعتی طور پر تحریک کی گئی۔ میں نے ان تحریکات میں باقاعدگی سے چندہ دینا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس ادارے کی انتظامیہ نے بلایا اور بغیر کسی ظاہری وجہ کے میری تنخواہ پہلے 5000 تنخواہ میں 5000 روبل کا اضافہ کر دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ بلایا اور 2000 روبل کا مزید اضافہ کر دیا۔ کہتے ہیں مجھے اس وقت اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کا نتیجہ ہے، ورنہ دنیاوی طور پر ایسی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور کہتے ہیں جب میں کسی غیر احمدی کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں تو انہیں اس بات کی مکمل سمجھ نہیں آتی، لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ماننے والا بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بغیر کسی دنیاوی سبب کے اپنی راہ میں قربانی کی وجہ سے یہ برکت عطا فرمائی۔ بینین کے ریجن الاڈا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ریجن کی ایک جماعت فانجی، جہاں الحمدللہ جماعت کی مسجد بھی تعمیر شدہ ہے، یہاں کے صدر صاحب جماعت جو ایک لوہار ہیں، ان کو تحریک جدید میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تحریک کی گئی۔ انہوں نے مزید ادائیگی کا وعدہ تو کر لیا، لیکن کہنے لگے کہ فی الحال کام نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ تنگ ہے۔ اس کے بعد صدر صاحب کا فون آیا کہ میں نے 10,000 فرانک صیفہ چندہ دینا ہے، اس کی رسید کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے بعد بڑا فضل کیا، اور کہتے ہیں مجھے کام مل گیا، جو میں نے پہلے وعدہ کیا تھا مجھے کام مل گیا اور میں چندہ دینے آ رہا ہوں 10,000۔ اور اس ادائیگی کے بعد کہتے ہیں کہ 15 دن بعد دوبارہ ان کا فون آیا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل ہوا ہے، اور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید وقت پر کام مکمل بھی کر سکوں یا نہیں۔ بہت بڑا کام مل گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کرنے کی بدولت ہے۔ وہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق کئی گنا بڑھا کر عطا فرما رہا ہے،
اور فوراً عطا فرما رہا ہے۔ مالی سے مبلغ لکھتے ہیں سکھ اوریجن کے کہ ایک دن ایک نابینا عورت نے کچھ چندہ بھجوایا اور ساتھ ہی پیغام بھجوایا کہ وہ آئندہ سے ہر ماہ اپنا چندہ مشن ہاؤس بھجوایا کرے گی۔ اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ خود بھی ان کو توجہ دلا قربانی کرواتا ہے تاکہ اور مزید نوازے۔ کہتی ہیں کہ میں نے 2 دن پہلے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مجھے کہ میں سو رہی ہوں خواب میں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے مجھے جگا کر چندہ ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ میں خواب میں اٹھ کر مشن ہاؤس گئی اور وہاں 5000 صیفہ ادا کیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ بورکینا فاسو سے مبارک منیر صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ پیگو جماعت کے مخلص احمدی الحاج ابراہیم کے 2 بچے کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ کافی علاج کروایا لیکن بہتری نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن ہمارے مولم صاحب نے انہیں مالی قربانی کی تحریک کی تو انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دیا اور دعا کی کہ اے اللہ میری قربانی کو قبول فرما اور میری اولاد کو جلد صحت یاب کر دے۔ کہتے ہیں کہ چند دن بعد ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے بچوں کی حالت کافی حد تک بہتر ہونے لگی۔ ایک بچہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور دوسرے بچے میں بھی کافی حد تک بہتری ہے۔ ان کو بھی یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرماتے ہوئے یہ برکت عطا فرمائی۔ بورکینا فاسو بوبو شہر کے سیکٹری وصیت کہتے ہیں کہ میں وصیت کا چندہ تو ہر ماہ ادا کر دیتا تھا، مگر تحریک جدید اور وقف جدید میں کبھی کبھی تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار جب انہوں نے میرا خطبہ سنا اس کے بعد دل میں خیال آیا کیوں نہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی تمام چندہ ادا کر دوں۔ چنانچہ چندہ ادا کرنے کے بعد ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس آدمی مجھے کچھ چابی پکڑا رہا ہے۔ مجھے اس وقت تو خواب کی سمجھ نہیں آئی، لیکن چند دن بعد میرے بھائی کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ حج کرنے کی تیاری کریں، میں تمام اخراجات آپ کو دوں گا۔ اس طرح مالی قربانی نتیجے میں خدا تعالیٰ نے حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ تحریک جدید کے سیکرٹری جرمنی کے لکھتے ہیں بوکن جماعت کے ایک دوست نے تحریک جدید کے چندے میں 900 یورو کا اضافہ کیا۔ یہ دوست بتاتے ہیں کہ جس روز میں نے وعدہ کیا اس سے اگلے دن جب میں فرم میں گیا تو مالک نے کہا میں نے تمہاری تنخواہ میں 100 یورو کا اضافہ کر دیا ہے، اور فروری سے اکتوبر تک حساب لگایا تو کل 900 یورو بھی بنتے تھے۔ یہ دوست کہتے ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے بھی گزرنے نہیں دے گا اور انتظام کر دے گا۔ جرمنی کے سیکرٹری تحریک جدید بیان کرتے ہیں کہ ایک دوست اپنے اسائلم کیس کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھے۔ انہیں مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی گئی اور چندہ تحریک جدید کی طرف۔ اس کے چند دن بعد ہی دوست ملے اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس طرح مجھے توجہ دلائی تھی چندہ تحریک جدید کی، میں نے 100 یورو کا وعدہ کیا تھا، اس وقت میرے پاس صرف 20 یورو تھے، چنانچہ میں نے وہ 20 یورو اسی وقت ادا کر دیے، گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو جہاں میں پہلے کام کرتا تھا تو وہاں سے فون آیا کہ تمہارے حساب میں کچھ پیسے بنتے ہیں، وہ آ کر لے جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ 300 یا 400 یورو ملیں گے، لیکن وہاں سے جو پیسے ملے میں نے بغیر گنے ہی اسے جیب میں ڈال لیا، اور سب سے پہلے میں نے تحریک جدید کے بقیہ 80 یورو ادا کیے، پھر باقی ضروریات کے لیے پیسے نکالے۔ اس کے بعد بھی کچھ رقم بچ گئی۔ جب بعد میں حساب کیا تو پتہ چلا کہ وہاں سے 1000 یورو ملا تھا۔ کہتے ہیں میں نے 100 یورو کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں 10 گنا عطا فرما دیا۔ پہلے میں اس قسم کے واقعات سنا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں سے ایسا سلوک کرتا ہے، لیکن اب مجھے خود تجربہ ہو گیا۔ آئیوری کوسٹ مبلغ کے سلسلہ لکھتے ہیں کہ وہاں تحریک جدید کے چندہ کے سلسلے میں گئے ایک جگہ
9 بائے جماعت ہے، 1 سال قبل ہی بیعت کر کے نظام میں شامل ہوئے ہیں یہ سارے لوگ۔ اس گاؤں میں تحریک جدید کی اہمیت پر تقریر کی گئی، اس کے مقاصد بیان کیے گئے، اور مزید یہ بتایا کہ خلیفۃ المسیح کا یہ نکاح ہے کہ تمام افراد اس برکت میں حصہ لیں۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد احباب جماعت نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دینا شروع کیا، اور امام مسجد صاحب نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا اور اپنی فیملی کی طرف سے بھی تحریک جدید کا چندہ ادا کیا۔ پھر بعد میں ان کا 6 سالہ بیٹا اپنے والد سے 100 فرانک صیفہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا چندہ ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اس چھوٹے سے بچے کی اس ادا پر بڑا پیار آیا کہ چھوٹی سی عمر میں مالی قربانی کا کس قدر شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 9 بھائین کی قربانیوں کو قبولیت کا شرف بخشے اور تینوں دنیا کی حسنات سے نوازے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک موقع پر ایک مولوی نے مسجد میں مالی قربانی کی تحریک کی، تو وہاں اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے یہ سن کر بڑا اثر ہوا اس پہ، اور گھر آ کے اس نے بھی اپنا زیور اتار کر دیا اس مقصد کے لیے، مسجد کے لیے۔ مولوی نے کہا یہ تو صرف لوگوں کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں ہے، تم قربانی نہ کرو۔ لیکن یہاں جو جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدا ہو رہی ہے، یہ خود مولوی اور بلکہ ان کے بچے بھی جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ انڈونیشیا کی ایک مثال ہے، وہاں کی ایک خاتون لکھتی ہیں صوفیہ صاحبہ کہ میں 2014 میں عیسائیت سے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئی تھی، اور بیعت کے بعد میری عیسائی فیملی کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، مجھے گالیاں دی گئیں، مجھے توہین کی جاتی تھی، میری گھر والے سمجھتے تھے کہ میں ان کی فیملی کا حصہ نہیں رہی۔ لیکن جماعت میں مجھے بڑا پیار اور محبت ملی، میرا نکاح بھی ایک احمدی سے ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میرے خاوند کی گاڑی ایک حادثے میں، خاوند کو گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور بائیں پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کہتی ہیں اس وقت میں 4 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ اسی دوران تحریک جدید کا نیا سال شروع ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے وعدہ پوچھا تو انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ جواب دیا کہ 5 لاکھ انڈونیشین روپیہ لکھوا دو۔ انڈونیشین روپیہ کی بڑی کم ویلیو ہے، لیکن بہرحال جو وہاں رہنے والے ہیں ان کے لیے تو وہ کافی ویلیو رکھتا ہے، اور لکھوا دو کیونکہ اگلے سال مجھے ملازمت مل جائے گی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اور خاتون کہتی ہیں کہ ابھی لاٹھیوں کے سہارے سے چلتے ہیں، ملازمت کیسے مل جائے گی؟ بہرحال ان کے کہنے کے مطابق میں نے وعدہ لکھوا دیا۔ وقت تیزی سے گزر گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، سال ختم ہونے والا تھا۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ ابھی میرے خاوند بے روزگار ہیں، چندہ کہاں سے ادا کریں گے؟ ایسی پریشانی کی حالت میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، اور کہتی ہیں کہ میرے خاوند کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی ملازمت مل گئی، اور ہم نے وعدے کے مطابق 100% ادائیگی کر دی۔ انڈونیشیا سے ہی ایک خاتون لکھتی ہیں واردی صاحبہ کہ گزشتہ رمضان میں ہماری فیملی ایک مشکل میں مبتلا تھی۔ میرے سسر بیمار ہو گئے، انہیں ہسپتال داخل کروایا گیا، 1 مہینے تک ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ اسی دوران ان کی حالت اس قدر تشویشناک ہو گئی کہ ICU میں داخل ہونا پڑا، بچنے کی امید بہت کم تھی۔ پھر ہمیں ان کو خطبہ میرا یاد آیا، کہتی ہیں اس وقت ہمیں جو تحریک جدید کی برکات کے بارے میں تھا، چنانچہ سب گھر والوں نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم سب نے اسی ماہ رمضان میں تحریک جدید کی 100% ادائیگی کرنی ہے، اور عملاً 100% ادائیگی کر دی۔ اور پھر مجھے بھی انہوں نے لکھا دعا کے لیے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعاؤں کے نتیجے میں اور قربانی کے نتیجے میں میرے سسر کی حالت بہتر ہونے لگی اور ہوتی چلی گئی، اور چند دن بعد ڈاکٹر نے ان کو گھر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ گھر پہنچ کر جب پڑوسیوں کو بتایا، پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر تشویشناک بیماری کی وجہ سے موت کے دروازے پر پہنچنے والا ایک انسان ٹھیک ہو کر واپس آ گیا۔ UK سے برمنگھم سینٹرل جماعت کے صدر لکھتے ہیں
کہ ہم نے اپنی تحریک جدید کے ٹارگٹ سے 1500 پاؤنڈ پیچھے تھے اور چند گھنٹے باقی تھے وقت ختم ہونے میں. کلوزنگ میں مختلف احباب کو تحریک کی تو ایک دوست جو پہلے 2400 پاؤنڈ دے چکے تھے انہوں نے کہا کہ وہ 1500 پاؤنڈ ادا کر دیں گے. اس وقت یہ دوست ملک سے باہر تھے, انہوں نے آن لائن ہی چندہ ادا کر دیا. کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے 1500 پاؤنڈ ادا کیے تھے اس کے اگلے روز ہی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہیں 6000 پاؤنڈ واپس مل گئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فوری 4 گنا بڑھا کے دے دیا. غریبوں کی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ اور کسی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حیرتوں کے سلوک کیا ہے, اس بارے میں برونڈی کے مولم صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال ہم نے ایک نئی جماعت گہانگا کا دورہ کیا اور وہاں ایک نئے نووائد دوست کو چندے کی اہمیت کے متعلق بتایا. مسعودی صاحب انہیں چندے کی تحریک کی. مسعودی صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں ہے, لیکن ہمارے گھر میں ایک پھلدار درخت ہے, میں اس درخت کا پھل فروخت کر کے چندہ ادا کر دوں گا. وہ قربانیاں پرانے زمانے میں نظر آتی تھیں, اب بھی ان کے نمونے ملتے ہیں. کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے 1-2 روز کے اندر ہی اس کا پھل 1000 برونڈی فرانک میں فروخت کیا اور ساری رقم چندے میں ادا کر دی. بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے جو پھل فروخت کیا تھا ادا کر کے چندہ ادا کیا تھا, اس کی وجہ سے بہت زیادہ برکت پڑی ہے اور اب اس درخت کو پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ پھل لگا ہے, جو 40 سے 45 ہزار برونڈی فرانک میں فروخت ہوا. کانگو برازیل کے مولم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دوست معاویلی کا بچہ کافی دنوں سے بیمار چلا آ رہا تھا. جب ان کے پاس چندے کی تحریک کے لیے گئے تو انہوں نے ادائیگی کر دی اور ساتھ ہی دعا کی کہ اے خدا اس چندے کی برکت سے میرے بچے کو شفا دے دے. یہ دوست بیان کرتے ہیں کہ چند دن بعد ہی میرے بچے کی صحت بحال ہو گئی اور میں خود حیران ہو گیا کہ کس طرح ہمارا خدا دعا قبول کرتا ہے اور ہماری حقیر قربانیوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے. کینیڈا سیکرٹری تحریک جدید لجنہ لکھتی ہیں کہ ایک بہن نے بتایا کہ ان کے خاوند نے تحریک جدید میں $1000 کا وعدہ کیا تھا مگر کافی عرصے سے بے روزگار تھا, اس لیے ادائیگی نہیں ہو سکی. سال ختم ہونے میں 1 ہفتہ رہ گیا تو سیکرٹری صاحب مال ان کے گھر چندہ لینے آئے. ان کے خاوند اندر گئے اور بیگم سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اب کیا کریں. اس پر اس خاتون نے کہا کہ ان کو خالی ہاتھ تو جانے نہیں دے سکتے. اس کے پاس کچھ سیونگ تھی $1000 کی, اس سے چندہ ادا کر دیا اور کہتے ہیں چندے کی برکت سے اسی ہفتے کے اندر ان کے خاوند کو $7000 ماہانہ کی جاب مل گئی. آئیوری کوسٹ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ سان پیدرو میں ایک طفل ہے جس کی عمر صرف 14 سال ہے. اس بچے کے والد نے بتایا کہ اتوار کو میں نے اپنے بیٹے کو ایک گھریلو کام کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا کہ میں اطفال الحمدیہ کی عاملہ میں بطور سیکرٹری مال چندہ اکٹھا کرتا ہوں اور میں نے خود ابھی تک چندہ ادا نہیں کیا کیونکہ باقی دن اسکول جانا ہوتا ہے. اس لیے آج میں کسی کے کھیت میں جا کر کام کرنا چاہتا ہوں, کوئی مزدوری کروں گا تاکہ جو رقم ملے اس سے چندہ ادا کر سکوں. اس پر والد نے بیٹے کو کہا کہ میں تمہاری طرف سے چندہ ادا کر دیتا ہوں. اس پر ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ مربی صاحب نے کہا تھا کہ بچے اپنی جیب خرچ سے چندہ ادا کیا کریں, لیکن اس دفعہ میں اپنی جیب خرچ سے ادا نہیں کر سکا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کام کروں تاکہ جو رقم ملے اسے چندہ ادا کروں. چنانچہ اس نے کام کیا اور اس رقم سے چندہ ادا کیا. تو یہ سوچ ہے بچوں میں, دور دراز رہنے والوں میں, نئے شامل ہونے والوں میں, جو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے. جرمنی کی نیشنل سیکرٹری تحریک جدید کہتے ہیں کہ کیل جماعت کی ایک خاتون نے بتایا کہ میری والدہ پاکستان کی کلسیاں بٹیاں کی تھیں, اسکول کی ٹیچر تھیں اور بہت مالی قربانی کیا کرتی تھیں.
اکثر جب عید آتی تو بچوں کو نئے کپڑے مل رہے ہوتے تھے، لیکن میری والدہ کی کوشش ہوتی کہ رمضان کے میں تاریخ عید کی 100% ادائیگی کر کے دعائیہ فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اکثر وہ قرض لے کر ادائیگی کرتیں اور پھر بعد میں قرض اتارنے میں لگی رہتیں۔ جب مسجد بشارت اسپین کی تاریخ ہوئی تو انہوں نے اپنی بالیاں جو ان کا اکلوتا زیور تھا پیش کر دیا۔ اس کی وجہ سے سسرال سے بھی کافی باتیں سننی پڑیں۔ کہتی ہیں یہ خاتون کہ اس وقت میرا بچپن تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اس طرح اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کر قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہی نظریہ میرے دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ گزشتہ سال تاریخ عید کے حوالے سے جب تحریک ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کی طرح نہیں بنوں گی جو اس طرح تاریخ پر سب کچھ پیش کر دیتی ہیں۔ اس لیے میں نے بظاہر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 30 یا 35 یورو کا وعدہ کیا۔ کہتی ہیں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے کچھ عرصے بعد ہی میری گردن میں 2 گلٹیاں نکل آئیں، جس سے مجھے بہت خوفناک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا۔ اس وقت مجھے نہ اپنا زیور اچھا لگتا تھا نہ کپڑے۔ ایک دن میں نے ایک خطبہ میرا سنا جس میں نے خواتین کی مالی قربانیوں کا ذکر کیا تھا۔ تو کہتی ہیں خطبہ سن کے خلیفہ وقت کا میرے دل میں خیال آیا اور کہ اپنا سارا زیور جو ہے وہ تاریخ عید میں ادا کر دوں۔ میں نے اسے قیمت لگوائی اور ادا کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ گلٹیاں بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں مجھے اس خوف سے نجات دی۔ میں سمجھ گئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے میرے متکبرانہ رویے کی سزا دی تھی، چنانچہ اب میرے دل میں اس قسم کی بدظنیاں نہیں ہیں۔ میرے میاں کو ایک ہوٹل میں کام کرنے کی وجہ سے چندے دنے پر پابندی تھی۔ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ میرے میاں کو اچھا روزگار عطا فرمائے تو 500 یورو تاریخ عید میں ادا کروں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرے میاں کو موزانہ رنگ میں اچھا کام عطا فرما دیا اور اب دونوں میاں بیوی چندہ دیتے ہیں۔ لاہور کی سیکرٹری لجنہ تحریک عید لکھتی ہیں کہ واپڈا ٹاؤن کے ایک ممبر عرصہ 1.5 سال سے سانس کی شدید تکلیف میں مبتلا تھیں۔ مرکزی نمائندے کے دورے کے دوران انہوں نے اپنا چندہ تحریک عید میں مزید 50,000 روپے کا اضافہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس پر بڑا فضل فرمایا اور وہ بیماری جو باوجود علاج کے بار بار حملہ کرتی تھی، یہ کیفیت اکثر بدل گئی اور اب سال کے اختتام پر مکمل صحت یاب ہیں۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ جرہ ایسٹ کے گاؤں کے ایک دوست باقاعدگی سے تحریک عید کا چندہ ادا کیا کرتے تھے۔ اب حال ہی میں ان کے گاؤں میں جانوروں کی ایک بیماری پھوٹ پڑی، جس کی وجہ سے گاؤں کے جانور مرنے لگے اور تقریباً تمام لوگوں اپنے اپنے جانوروں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سامیہ صاحب کا ایک جانور بھی نہیں مرا۔ سارے گاؤں والوں نے پوچھا کہ تمہارا کوئی جانور نہیں مرا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں ہر سال اپنے جانوروں میں سے ایک جانور بیچ کر چندہ ادا کر دیتا ہوں اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بیماری سے محفوظ کیا ہے رکھا ہے۔ اس پر گاؤں کے دیگر 7 لوگوں نے بھی جو احمدی تھے تحریک عید کا چندہ ادا کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جانوروں کی صحت بھی بہتر ہونے لگ گئی ہے، اور جبکہ جانور کے ڈاکٹروں نے کہا تھا، ویٹنری ڈاکٹر نے، کہ کوئی جانور بھی اس بیماری سے زندہ نہیں رہے گا۔ چند دن کے بعد جب ویٹنری ڈاکٹر دوبارہ آیا تو اس نے جانوروں کو معائنہ کیا اور کہنے لگا تم لوگوں نے کیا طریقہ علاج کیا ہے جس سے یہ جانور ٹھیک ہو گئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس پر ایک بڑھیا وہاں کی گاؤں کی چندے کی رسید لے آئی اور کہنے لگی ہمارا تو یہی طریقہ علاج ہے۔ اس پر ڈاکٹر کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ وہ بھی جماعت احمدیہ کے متعلق ریسرچ کرے گا، چنانچہ اسے کافی تعداد میں جماعتی لٹریچر وغیرہ دیا گیا۔ تو ان دور دراز علاقوں کے لوگوں میں بھی دیکھیں ایمان اور اخلاص کس طرح ترقی کر رہا ہے، اور ان کا یہی اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے باتوں پر یقین ہے جو دوسروں کو بھی اسلام کی سچائی پر کے متعلق سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان و ایقان کو بڑھاتا چلا جائے اور ہمیشہ اپنے پیار کی نظر ان پر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ان واقعات بیان کرنے کے بعد
اب میں جیسا کہ نومبر کے شروع میں تحریک جدید کے سال کا اعلان کیا جاتا ہے، تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان کرتے ہوئے گزشتہ سال کے کچھ قواعد پیش کرتا ہوں۔ اس سال یہ تحریک جدید کا جو اب 85واں سال شروع ہو رہا ہے، ہو چکا ہے اس 1 نومبر سے، اور 84ویں سال میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہوئے اس کی رپورٹ یہ ہے کہ جو آمدہ رپورٹس ہیں اس کے مطابق 12.79 ملین سے زیادہ پاؤنڈ اللہ تعالیٰ نے مخلصین کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی 1,27,93,000 پاؤنڈ۔ گزشتہ سال کی نسبت اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2,12,000 پاؤنڈ زیادہ ہے، باوجود دنیا کے نامساعد حالات اور بہت سارے ملکوں کی کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی توفیق عطا فرمائی۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے پاکستان تو پہلے نمبر پہ ہوتا ہی ہے، اس کے بعد جرمنی نمبر 1 ہے، برطانیہ نمبر 2 پہ، امریکہ نمبر 3 پہ، کینیڈا نمبر 4 پہ، 5 نمبر پہ بھارت، 6 نمبر پر آسٹریلیا، 7ویں پہ مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، پھر 8ویں پہ انڈونیشیا ہے، پھر 9ویں نمبر پہ گھانا ہے، 10ویں نمبر پہ پھر مڈل ایسٹ کی ایک ملک ہے۔ فیکس ادائیگی کے اعتبار سے سوئٹزرلینڈ نمبر 1 ہے، امریکہ نمبر 2، پھر اس کے بعد UK، پھر آسٹریلیا، پھر سنگاپور، پھر سویڈن، بیلجیم، جرمنی، کینیڈا اور فن لینڈ۔ افریقن ممالک میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے نمایاں جماعتیں ہیں: گھانا، نائجیریا، گیمبیا، تنزانیہ۔ شامل ہونے والوں کی مجموعی تعداد کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال 17,17,000 احباب اس میں شامل ہوئے تحریک میں، اور 1,17,000 کا اضافہ ہوا ہے شاملین کی تعداد میں، اور ان میں زیادہ اضافہ جو افریقن ممالک میں ہوا ہے وہ نائجر، گیمبیا، بینین، بورکینا فاسو، گھانا، نائجیریا، کیمرون، کانگو کنشاسا، لائبیریا، موریشس اور آئیوری کوسٹ نے قابل ذکر اضافہ کیا ہے۔ بڑی جماعتوں میں انڈونیشیا، جرمنی، انڈیا اور پاکستان اور کینیڈا اور امریکہ اور ناروے اور ملیشیا کے شامل ہیں۔ دفتر اول کے کھاتے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام جاری ہیں، جو 5,927 ہیں۔ مالی قربانی میں پاکستان کے 3 بڑے اضلاع کی جو اضلاع کی رپورٹ ہے، اس میں نمبر 1 پہ ربوہ ہے، لاہور ہے، نمبر 2 پہ ربوہ ہے، نمبر 3 پہ کراچی ہے۔ ربوہ کو اضلاع کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، گو کہ ضلع نہیں ایک شہر ہے، اور زیادہ قربانی کرنے والے جو اضلاع ہیں ان میں سیالکوٹ، سرگودا، گجرات، گجرانوالہ، عمرکوٹ، حیدرآباد، نارووال، میرپور خاص، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور میرپور آزاد کشمیر۔ وصولی کے اعتبار سے نمایاں جماعتیں اسلام آباد، امارت ڈیفنس لاہور، امارت ٹاؤن شپ لاہور، امارت عزیز آباد کراچی، پشاور، امارت گلشن اقبال کراچی، امارت کریم نگر فیصل آباد، کوئٹہ، نواب شاہ، بہاولپور اور کاڑا۔ جرمنی کی پہلی 10 جماعتیں ہیں: نوئس، روجر مارک، پیننبرگ، مہدی آباد، کیل، فلورزہائم، کوپلنز، وائنگارٹن، کولون اور لمبرگ۔ اور لوکل عمارتیں ان کی 10 ہیں: ہیمبرگ، فرینکفرٹ، مائرفیلڈن، گراسگراؤ، ڈٹسنباخ، ویسبادن، مانہائم، ریٹشلڈ، اوفنباخ اور ڈارمسٹڈ۔ مجموعی ادائیگی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی 5 ریجن ہیں: لندن بی، لندن اے، مڈ لینڈز، نارتھ ایسٹ اور ساؤتھ۔ مجموعی ادائیگی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی 10 بڑی جماعتیں: مسجد فضل نمبر 1 پہ، پھر ووسٹر پارک، پھر برمنگھم، ساؤتھ نیو مالڈن، بریڈفورڈ نارتھ، اسلام آباد، برمنگھم ویسٹ، گلاسگو، جلنگھم، سکنتھاپ۔
اور چھوٹی جماعتیں جو ہیں 5 ہیں: اسپین ویلی، سوانزی، نارتھ ویلز، ساؤتھ فیلڈز، ایڈنبرا۔ ادائیگی کے لحاظ سے پہلی 5 ریجنز ہیں: ساؤتھ ویسٹ مڈ لینڈز، پھر اسلام آباد، پھر نارتھ ایسٹ اور اسکاٹ لینڈ۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی جماعتیں ہیں نمبر 1 پہ اوشکوش، پھر سلیکان ویلی، پھر سیاٹل، پھر ڈیٹرائٹ، سلور اسپرنگ، یارک، سینٹرل ورجینیا، جارجیا، اٹلانٹا، لاس اینجلس ایسٹ، سینٹرل ورجینیا، لوریل۔ وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی لوکل عمارتیں ہیں برمپٹن، وان، پیس ولیج، کیلگری، وینکوور، ویسٹن اور مساگا۔ وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی 5 قابل ذکر جماعتیں: ایڈمنٹن ویسٹ، پہلی عمارتیں تھیں، یہ جماعتیں ہیں ایڈمنٹن ویسٹ نمبر 1 پہ، پھر ڈرہم، ہیملٹن ساؤتھ، بریڈفورڈ اور سسکاٹون نارتھ۔ انڈیا کی 10 بڑی جماعتیں ہیں قربانی کے لحاظ سے: قادیان پنجاب، حیدرآباد تلنگانہ، پتھ پیریم کیرالا، چنائی تامل ناڈو، کالی کٹ کیرالا، ہنگلورو کرناٹک، کلکتہ بنگال، پنگاڑی کیرالا، کنانور ٹاؤن کیرالا، یادگیر کرناٹک۔ صوبہ جات میں قربانی کے لحاظ سے انڈیا کے پہلا نمبر ہے کیرالا کا، پھر کرناٹک، پھر تامل ناڈو، تلنگانہ، جموں کشمیر، پھر اڑیسہ، پھر پنجاب، پھر بنگال، پھر دہلی اور مہاراشٹر۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے آسٹریلیا کی 10 جماعتیں ہیں: کاسل ہل، میلبرن، بیروک، اے سی ٹی کینبرا، پزتھ، میلبرن، لانگ وارن، مارزڈن پارک، ایڈلیڈ ساؤتھ، برسبن، لوگان، برسبن، پیگمنٹن۔ اور فریقہ زدائی کے لحاظ سے تسمانیہ، اے سی ٹی کینبرا، کاسل ہل، ڈارون، مارزڈن پارک، میلبرن، بیروک، سڈنی سٹی، پرتھ، کیمپبیل ٹاؤن اور پیرامیٹا۔ اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ سفر کے بعد حالات بیان کروں، تو آئندہ خطبے میں انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر